تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم جاری کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب کوئی پلان ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تب ابلیس لعین آیا لمبا جبہ پہن کر کے، آ کر کے نمرود سے کہنے لگا کہ ڈالنے کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ نمرود نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں برسوں سے تیری خدمت میں لگا ہوا ہوں، مجھے نہیں جانتا ہے، میں تیری خدمت کے لیے لگا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے گا۔ جب ابلیس جنت میں رہتا تھا تو اس وقت اس نے منجنیق کو دیکھا تھا کہ جس کے اندر جہنمیوں کو رکھ کر کے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا تھا، وہ اس کے بنانے کا طریقہ جانتا تھا۔ ابلیس لعین نے کہا کہ مجھے پتا ہے۔ اس نے لکڑی منگوائی، لکڑی منگوانے کے بعد میں منجنیق کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں اس میں پتھر کو رکھ کر کے آگ کے اندر ڈالا۔ نمرود کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر رکھ کر کے آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے، آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار دنیا میں کیا تھا، جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مولا تیرے بندے نے تیرا نام دنیا میں لیا ہے، مولا تیرے بندے نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، اے میرے پروردگار ابراہیم کو آگ نے جلا دیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو اللہ اللہ کرے، مولا کوئی نہیں ہے جو تیری وحدانیت کا اقرار کرے، مولا پھر کوئی نہیں ہے جو تیری وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے لوگوں کو کہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فرشتوں کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی مولا ہمیں اجازت دے ہم تیرے بندے ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرا ابراہیم تمہاری مدد لے تو شوق سے کرو۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے ابراہیم میری حکومت طوفانوں پر ہے، میری حکومت ہواؤں پر ہے، ابراہیم اجازت دو میں آپ کی مدد کروں، اس آگ کو اڑا کر کے کہیں لے جاؤں اور ان لوگوں کو بھی ایسے تباہ کر دوں، ایسے ہلاک کر دوں جیسے قوم عاد کو تباہ اور ہلاک کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک فرشتہ پانی کا فرشتہ آیا جس کی حکومت پانی پر تھی، اس نے کہا ابراہیم میری حکومت دریاؤں پر ہے، میری حکومت سمندر پر ہے، میری حکومت پانی پر ہے، آپ اجازت دو میں اتنا پانی اس آگ پر برساؤں کہ یہ آگ یہیں پر بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آگ میں جانے والے ہیں جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، بٹھایا گیا تھا، منجنیق کے اندر اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا اور زمین اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام جس منجنیق میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی جو کوٹری نما چیز تھی وہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور وہ اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا، تب ابلیس نے کہا تھا 40 مرد اور 40 عورتیں بالکل برہنہ ہو کر کے آئیں اور آ کر کے یہاں پر زنا کریں۔ معاذ اللہ جب وہاں پر زنا کا مشورہ دیا نمرود نے ایسا ہی حکم دے دیا، 40 مرد اور 40 عورتیں آئیں اور آ کر کے اس زمین پر زنا کیا، وہ زمین کا حصہ خاکستر ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پلوے کو زمین نے چھوڑ دیا، کیونکہ جہاں زنا ہوتا ہے وہ زمین کا حصہ جلا دیا جاتا ہے، جہاں زنا ہوتا ہے وہ زمین کا حصہ وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پلے کو جب منجنیق کے پلے کو جب آج زمین نے چھوڑ دیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس سے مجھے بتا دو، میں اس کی بارگاہ میں جا کر کے بیان کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرا حال جانتا ہے، میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے، شاعر کہتا ہے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جبرائیل تمہاری کوئی حاجت
حاجت نہیں ہے، میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اب یہاں پہنچ کر کے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میرا امام پکار کے کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو میرے سامنے بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جب میرے آقا معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، جب میرے آقا معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، پہلے آسمان پہ ساتھ ہیں، دوسرے آسمان پہ ساتھ ہیں، تیسرے آسمان پہ ساتھ ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری یہی منزل ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر بال کے پر کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو رب کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرہ پہ میرے آقا جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل یاد کرو وہ بات جو تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہی تھی کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبرائیل سنو، آج تمہاری کوئی حاجت ہو تو میرے سامنے بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں آقا میری ایک تمنا ہے، ہاں آقا میری ایک آرزو ہے، ہاں آقا میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا میری تمنا یہ ہے کہ جب کل پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ حضرات تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب میرے آقا بڑھ رہے تھے تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل اس سے آگے میں جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ کا مرتبہ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی، اس کے اندر جنتی تخت بچھا دیا گیا، پھلواڑیاں لگ گئیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مسند آئی، اس پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک شبی آیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوا کر رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بڑے آرام سے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ کے اندر ہیں۔ نمرود کی بیٹی جس کا نام رغفہ تھا اس نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں، جب چھت پر چڑھی اس نے سوچا لاؤ دیکھوں ابراہیم کو آگ نے جلا دیا ہے کہ نہیں جلایا ہے۔ جب اوپر سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آپ کا شبی آپ کی ہوا جل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرشتوں کو بھیج دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس لڑکی نے کہا، رغفہ نے کہا اے ابراہیم آپ کو آگ نے نہیں جلایا؟
آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کس نے تم کو بچایا؟ کہا میرے اس رب نے مجھے بچایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے اور نمرود کو پیدا کیا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کیا میں بھی تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آ سکتی ہے، لیکن تجھے اس سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہے اور آ کر کے آگ میں کود پڑھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس لڑکی نے یہ کلمہ پڑھا اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، آگ کے اندر پہنچ گئی، اس کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ حضرات گرامی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہیں کہ آگ کے اندر تقریباً 7 دن یا 8 دن تک آپ رہے، اس کے بعد آپ آگ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگ حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ دیکھ کر کے بہت سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مشرف اسلام ہو گئے، آ گئے لوگ ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیمی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہاں سے چلے، آپ نے ہجرت کی ملک شام کی طرف، بابل کو چھوڑ دیا اور آپ ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں، اور حضرت سارہ کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا، حضرت سارہ کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سارہ کے دور میں کوئی بھی ان سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے، حضرت سارہ کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، جس کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، حضرت سارہ کے حسن کا ایک پرتو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اللہ اکبر، حضرت سارہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ اب یہ بابل کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، راستے میں مصر کی سرزمین پڑتی ہے۔ مصر کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو پہلے اس لڑکی کو میرے حرم میں لایا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ اور اس کے جگہ جگہ چوکیدار، اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، شہر کے مختلف کونوں پر اس نے چوکیدار لگا دیے تھے کہ اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی یا عورت گزرتی ہوئی دکھے اس کو میرے محل میں حاضر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے۔ حضرت سارہ کے چہرے پر جب نظر پڑی تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ان کو میرے حرم میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ کے حرم میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، پھر بھی بادشاہ نہیں مانا۔ آپ نماز شکرانہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرات گرامی، رب کی عبادت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورے محل کو شیشے کی مثل کر دیا تھا۔ آپ باہر سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس بادشاہ نے جب غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھ پاتا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ میرا ہاتھ اور میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر یہی غلط ارادے سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے، ہاتھ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر معافی مانگی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کی۔ حضرات گرامی، اس بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا اور کہا تھا ہاں اجرو کے، یہ تمہارے لیے ایک اجر ہے، ایک تحفہ ہے۔ اسی دن سے وہ باندی دی گئی، اس لیے ان کا نام ہاجرہ پڑ گیا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جب مصر سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے مؤتفقات، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام رک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، آپ وہاں پر خدمت کرتے ہیں، آپ وہاں پر رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، آپ وہاں پر رب کی وحدانیت
عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چل دیتے ہیں، اور جب آپ ارض مقدس میں پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں جب آپ تھے، تب حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت سارہ کے بطن مبارک سے کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت ہاجرہ سے جب نکاح ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، آپ عمر کی آخری دہلیز پر تھے، تب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما دے۔ نیک بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو پتہ چلا جب اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی عزت کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اولاد جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے، اولاد جب نیک نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، مولا ہمیں بھی نیک اولاد عطا فرما، مولا ہمیں بھی نیک بیٹا عطا فرما، کیونکہ اولاد جب نیک ہوگی تو قرآن پڑھنے والی ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو نماز پڑھنے والی ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو نبی پہ درود پڑھنے والی ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو نبی کی شریعت کی پابند ہوگی، اولاد جب نیک ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ کی سچی غلام اور وفادار ہوگی۔ اولاد جب نیک نہیں ہوگی تو وہ ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے، اور ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں نیک اولاد کا کیا صلہ ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک قبر کی طرف سے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت اس واقعے کو علامہ راضی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، بسم اللہ شریف کے فضائل میں آپ لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ کچھ دن کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں، اس کی قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، اس کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر سننے والوں، آؤ ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اولاد نیک ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس کی قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، اس کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو تو علیم بذات الصدور ہے، مولا تو تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے، مولا تو تو دلوں کے راز جانتا ہے، اے میرے پروردگار عالم تو تو دلوں کے راز سے واقف ہے، اے میرے مولا اس قبر کے اندر جب میں گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، آج اس کی قبر رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، آج اس کی قبر میں انوار کی بارش ہو رہی ہے، آج اس کی قبر بقعہ نور بنی ہوئی ہے، آج اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا اس میں کیا حکمت ہے مولا ظاہر فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے یہ جب مرا تھا تو بہت بڑا گنہگار تھا، یہ بہت بڑا سیاہ کار تھا، سیاہ شیار تھا، خطا کار تھا، لائق سزاوار تھا، اس لیے اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو شریعت کا علم دینا، میرے بچے کو دین کا علم دینا۔ آج جب وہ بچہ بولنے لگا ہے تو اس کی ماں اس کو ایک عالم کے پاس لے کر کے گئی ہے، اور اس عالم صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام سکھایا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ گنہگار تھا، یہ بندہ خطا کار تھا، جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی سے کہہ کے آیا تھا کہ میرے بچے کو شریعت کا علم دینا، میرے بچے کو دین کا علم دینا۔ آج اس بچے نے زمین پر مجھے رحمان اور رحیم پکارا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے باپ کو یہاں عذاب دوں۔ وہ میرا نام زمین پر لے رہا تھا، میں نے اس کے باپ کو یہاں بخش دیا ہے۔
حضرات تو اولاد نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کا سبب بنتی ہے. مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب نہ کوئی نیکی لکھی جا سکتی ہے نہ کوئی برائی لکھی جا سکتی ہے. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے. الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے. اور صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. مثلا کوئی غریب ہے، اسے آپ نے اگر ننگا ہے کپڑے دے دیے، یہ صدقہ جاریہ ہے. کوئی بھوکا ہے، اسے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے. کوئی پیاسا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے. لوگ گزر رہے ہیں، آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے، کوئی چوراہا ہے وہاں پر آپ نے نل گڑوا دیا یا کنواں کھدوا دیا، اللہ کی رضا کے لیے لوگ پانی پی رہے ہیں، شکم سیر ہو کر کے جا رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے. حضرات گرامی، اور اگر مسجد کے اندر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، مثلا بلب خراب ہو گیا ہے یا پنکھا خراب ہو گیا ہے یا لوٹوں کی ضرورت ہے یا نل میں خرابی ہے یا ٹنکی میں خرابی ہے، آپ نے وہ کام کرا دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے. مدرسوں کے اندر ضرورت ہے، آپ نے کتابیں پہنچا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. طالب علموں کا کھانا لگا لیا، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور سنو، مدرسے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے اس چیز کو دے دیا. مثلا بلب کی ضرورت ہے، آپ نے بلب لگا دیا. زمین پر بیٹھنے کے لیے میٹ کی ضرورت ہے، آپ نے میٹ مدرسے میں بھجوا دی. بچے بیٹھ کر کے اس پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹپائی بنا کر کے مدرسے میں بھجوا دی. بچے قرآن رکھ کر کے اس پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ سب صدقہ جاریہ ہے. یہ ایسا صدقہ ہے اگر کوئی انسان اس کو کرے گا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو قیامت تک ملتا رہے گا. دوسری بات، او علم ينتفع به، اور ایک یا ایسا علم چھوڑا کہ جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں. یعنی کسی شخص کو آپ نے قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھانے کے بعد میں اس نے دوسرے کو پڑھایا، اس نے اور کسی کو پڑھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن پڑھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، علم دین سکھانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال کے سلسلہ اب اس میں جو ہے نیکیاں جو لکھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھانے والے کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی. نیکیاں کیونکہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا جس سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں